جو ہے وہ اس طرح سے سویلنگ ہوئی بھی تھی پوری. تب میں نے ان کو پہلی مرتبہ دیکھا بھی, پہلی مرتبہ میرا ان سے رابطہ اس دن ہوا. اور جب صحافی اغوا ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے سیف سٹی ہے, کیمراز ہیں, پوری جگہ کیمراز لگے ہوئے ہیں. جب صحافی اغوا ہو جاتے ہیں تو جو حکمران ہے وہ پلہ جھاڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں تو نہیں جانتا, مجھے تو علم ہی نہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں. ناک کے نیچے صحافی اغوا ہو رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, ان پر گولیاں چل رہی ہیں, وہ نوکریوں سے برخاست کیے جا رہے ہیں. اور حکمران اتنا, کیا میں لفظ استعمال کروں, بے حس ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس دن کوئی کیمراز بھی کام نہیں کرتے. سیف سٹی کے ہزاروں کیمراز لگے ہوئے, سب کیمراز کام نہیں کرتے. اچانک سب کیمراز کو کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو جاتا ہے اور سب کیمراز جو ہیں وہ نان فنکشنل ہو جاتے ہیں. تو میں جہاں پر دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, اور پورا پاکستان یہ جانتا ہے کہ اس ملک کو جادو ٹونے سے, جنتر منتر سے چلایا جاتا ہے. بلکہ اداروں کی عزت, اداروں کے وقار کا راگ الاپنے والے لوگ جو یہ کہتے نہیں تھکتے تھے میاں صاحب کے دور حکومت میں, اداروں کی عزت, اداروں کا, اس ادارے کی چند تقرریوں کو ایک شخص نے جو کہ کالی دال مل کے اپنے جسم پہ بیٹھتا تھا اور فلاں کا نام فلاں حرف سے شروع ہوتا ہے, فلاں کا نام فلاں حرف سے شروع ہوتا ہے, آج نتیا گلی میں جانا ہے کیونکہ عوام کے بیچ میں یہ رہنا, بلوچستان میں کوئٹہ کے اندر ہزارہ برادری کے گلے کٹتے ہیں, وہاں نہیں جانا کیونکہ لاشوں کے پاس نہیں بیٹھنا منع کیا گیا ہے. اور DGISI کی اپوائنٹمنٹ روکی جاتی ہے صرف اس لیے کہ ٹائم فریم جو ہے جو جنات نے دیا ہے, یا جو کیا کہتے ہیں ان کو, جو موکروں نے دیا ہے اس سے میچ نہیں کرتا. تو جب جنتر منتر سے ملک کی 22 کروڑ کی تقدیروں کا فیصلہ ہو رہا ہو تو آسمہ شرازی وہ بیٹھی میری بہن, جب انہوں نے یہ بات کی تو ایک پاکستان کی بیٹی, قطع نظر اس سے کہ وہ ان کا پروفیشن کیا ہے, وہ صحافی ہے, قطع نظر اس بات سے, جب انہوں نے نام, میں نے بھی کبھی نام نہیں لیا, میں کیوں کسی خاتون کا خواہ نام لوں, میں تو, اور وہ خاتون میری نظر میں وہ خاتون اس کی ذمہ دار نہیں, وہ شخص اس کا ذمہ دار ہے جو یہ باتوں پر اعتقاد رکھتا ہے اور اسی پر 22 کروڑ عوام کی قسمتوں کا فیصلہ کرتا ہے. صرف وہ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. تو جب یہ میری بہن اس کا نام لیتی ہے, نام لیے بغیر تنقید کرتی ہے, یا جو گفتگو ہر جگہ ہو رہی ہے فیکٹس کو سامنے لاتی ہے, تو اس قدر ان کی کردار کشی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ. تو جہاں پر جس ملک کا یہ حال ہو, اس ملک میں ترقی کے خواب دیکھنا تو دور کی بات ہے. ہم تو تنزلی کے سفر کو روز دیکھتے ہیں صبح اٹھ کے کہ آج پاکستان کن گہرائیوں میں جو ہے وہ اکیلا جا رہا ہے. تو میں جو سچ بولے وہ نوکری سے جائے. اور بڑی عجیب سی بات ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ مردہ ضمیر جب تک ہے تب تک شاباش, اس کو تھپک تھپک کے سلاتے ہیں کہ مردہ ضمیر ہے کیونکہ سازش میں حصے دار ہے, یا پھر اگر سازش میں ڈائریکٹلی حصہ دار نہیں ہے تو ڈرتا ہے, تو مردہ ضمیر ہے, اس کو تھپک تھپک کے سویا رہنے تو اس کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں کرے گا. لیکن اگر کسی کا ضمیر جاگ جائے تو اس شخص کو بھی اور اس کی ضمیر کو مارنے کی لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جائے. یہ ہے جو وہ پاکستان جس میں آج ہم سانس لے رہے ہیں. تو میں سیاستدان قربانیاں دیتے ہیں, بالکل دیتے ہیں, میں سمجھتی ہوں اس بات کو, دی بھی ہیں اور سیلف لیس ہو کے دی ہیں اس ملک کو ایک ڈائریکشن دینے کے لیے. لیکن اگر نواز شریف کو پابند سلاسل کیا گیا تو یہ کہنا زیادتی ہوگی, کہ یہ نہ کہنا زیادتی ہوگی کہ میر شکیل الرحمان صاحب کو بھی نیب کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا. اگر شاہد خاقان عباسی صاحب, سعد رفیق صاحب, احسن اقبال صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, اگر انہوں نے جیل کی سہولتیں برداشت کی ہیں, جھوٹے مقدمات برداشت کیے ہیں, تو ابصار عالم نے بھی گولیاں کھائی. اگر مریم نواز کسی اسٹرگل میں جیل گئی ہے تو کدھر بیٹھے ہوئے حامد میر صاحب مجھے نظر نہیں آتا, تو حامد میر صاحب نے بھی
ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ تو سیدھی گولیاں 6 کے ساتھ، جو کہ شاید ابھی بھی موجود ہے ان کے جسم میں، آج بھی ان کا پروگرام بند ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک دفعہ میرا انٹرویو کرنے آئے، ہمارا طے ہو گیا اور انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، مجھے آپ کا انٹرویو نہ کرنے کی اجازت ملی ہے، نہ چلانے کی اجازت ملی. اور ایک دفعہ ندیم ملک صاحب میرا انٹرویو کر رہے تھے، تو ندیم ملک صاحب نے کہا کہ میں آپ کے انٹرویو کی تشہیر نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے انٹرویو کا پرومو چلا دیا تو شاید انٹرویو نہ چلے، تو میں اچانک 8 بجے لائیو انٹرویو تو کروں گا. تو وہ لائیو انٹرویو لائیو کرنے کے باوجود صرف 10 منٹ چلا، اور انہوں نے سوال پوچھتے پوچھتے سوال روک دیا اور انہوں نے کہا بی بی بس 10 منٹ چل گئے، اس سے زیادہ ہمارا انٹرویو نہیں چل سکتا، باقی کام سوشل میڈیا پہ چلا دوں گی. تو میں دیکھیں عرفان صدیقی صاحب، اب تو خیر وہ PMLN کے سینیٹر ہیں، لیکن جس طرح ان کو حق اور سچ کہنے کی باداشت میں ہتھکڑیاں لگا کر وہ لے گئے اور جیل میں رکھا، کیا اس طرح استادوں کا احترام کیا جاتا ہے؟ کیا اس طرح ان لوگوں کا احترام کیا جاتا ہے جو اپنے قلم سے ملکوں کی، قوموں کی تقدیر لکھتے ہیں؟ اور صرف یہ کہ اس نالائکی اور نااہلی سے، اس تباہی سے صرف عوام لاکھوں کروڑوں عوام بے روزگار نہیں ہوئی، صحافی بھی بے روزگار نہیں ہے. اگر عوام کے چولہے اس مہنگائی سے اور اس لاقانونیت سے، اس تباہی سے، اس نالائکی سے، نااہلی سے بند ہوئے، تو میں پرسنلی بہت سارے ایسے صحافیوں کو جانتی ہوں جن کو نوکریوں سے نکالے جانے کی وجہ سے ان کے گھروں میں کیا گئے. تو جو کچھ عوام نے، پولیٹیشنز نے برداشت کیا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی قربانیاں جو ہے وہ صحافی حضرات نے بھی دی. اور لیجسلیشن کی ہم اگر آج بات کریں تو ایک تو لیجسلیشن آج ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں. میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کبھی 74 سال میں اس قسم کی لیجسلیشن کسی نے دیکھی ہو. اور جو لیجسلیٹرز جب ان کو لایا جا رہا ہے تو وہ ایسے سر ہانکتے کہہ رہے ہیں کہ جی میں آیا نہیں ہوں، مجھے لایا گیا ہے آج. تو جہاں ایسی لیجسلیشن ہوتی ہو وہاں تو لیجسلیشن کا نام لینا بھی گناہ ہے. اور آج میں اس فورم کے تھرو PFUJ کی موجودگی میں یہ بات تمام اپوزیشن سے کہنا چاہتی ہوں کہ بھلے پارلیمنٹ جو قانون بنا دیتی ہے وہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کو پارلیمنٹ خود تبدیل کرتی ہے، لیکن جب حکومتی پارلیمنٹیرینز اس بات سے ابھی قطع نظر کہ یہ پارلیمنٹ کس طرح بنی تھی، اس بات پہ بھی ابھی آ جاتے ہیں، لیکن جب حکومتی ارکان خود یہ بات کہتے ہوئے پارلیمنٹ میں لائے جا رہے ہوں، ہانکے جا رہے ہوں، اور وہ یہ خود اپنی بات کا اعتراف کریں کہ ہم آج آئے نہیں ہیں، ہمیں لایا گیا ہے، تو میں آج اپوزیشن سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ تمام اپوزیشن، چاہے وہ PMLN ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہو یا وہ چھوٹی جماعتیں ہوں، جتنی بھی اپوزیشن ہے سب کو اکٹھا ہو کر اس جعلی لیجسلیشن کے خلاف کورٹ میں جانا چاہیے. اور کورٹ جب آپ کو یہ کہے کہ لیجسلیشن کو لیجسلیٹرز ہی بدل سکتے ہیں تو وہ تو لیجسلیشن کی بات ہوتی ہے جب لیجسلیٹرز اس کو بدلتے. جو دھونس سے، دھاندلی سے 20 تاریخ سے پہلے جو لیجسلیشن کروائی گئی ہو، اس لیجسلیشن کو آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتی، یا قوم نہیں جانتی، کیونکہ جنرل فیض صاحب نے 20 تاریخ کو ایگزٹ کر جانا ہے، جگہ چھوڑ جانی ہے. اس لیے جو لیجسلیشن کرنی ہے، جو خرابی کرنی ہے، جو تباہی کرنی ہے، جو بربادی کرنی ہے، جو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، وہ ان کے جانے سے پہلے کی جائے. تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں سب کے سامنے، کسی خوف کے بغیر، میں سامنے کھڑی ہو کے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ آج جنرل فیض نے اپنی چارج شیٹ میں ایک بہت بڑے اور گناہ کا اضافہ کر لیا ہے. اور آپ لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں، جب لیجسلیٹرز ہی کسی کی بھیک میں دی ہوئی ووٹ، جس کے 2000 تھے، اس نے ہاتھ جوڑے کہ پلیز میں ہار رہا ہوں، میرا کچھ کرے، اس کے 20,000 کر دیے. کوئی جیتنے والے کے 40,000 ووٹ تھے، اس کا 1 0 کینسل کر کے اس کے 4,000 کر دیے. جب اس طرح سے بھیک میں لیجسلیٹرز سیٹس لے کر MNAs کی، MPAs کی، جب حکومتی رکن میں ارکان کی بات کر رہی ہوں،
جب وہ اس طرح سے آئیں گے ان سے آپ کیا لیجسلیشن کی توقع رکھیں گے؟ وہ تو پھر وہی والی لیجسلیشن کریں گے جو ان کے گناہ کو چھپائے گی، وہی والی لیجسلیشن کریں گے جو ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گی، وہی والی لیجسلیشن کریں گے جو جتنے بھی سازشی ہیں ان کو پروٹیکشن دے. وہ پی ایف یو جے کے لیے، صحافیوں کے لیے، قوم کے لیے تو کوئی لیجسلیشن نہیں کرے گی. وہ تو وہی لیجسلیشن کرے گی جس میں اس کی اپنی جو بقا ہے یا اپنا جو بچاؤ ہے اس کے لیے لیجسلیشن کرے گی. جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارکردگی اتنی بری ہے کہ پتہ ہے نوشتہ دیوار ہے کہ ووٹ نہیں ملے گا، پتہ ہے کہ ہار رہے ہیں. سٹنگ ایم این ایز، منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم کس منہ سے عوام میں جائیں گے. تو وہاں سے آپ جو ہے وہ دھاندلی کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ای وی ایم ہوگی اور ووٹنگ ہوگی. مجھے سمندر پار پاکستانیوں کا بہت احترام ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ ملک کی جو معیشت ہوتی ہے اس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، محنت سے کما کے ملک میں پیسے واپس بھیجتے ہیں، ملک کی جو اکانومی ہے اس کا بہت بڑا حصہ ہے وہ. لیکن میں ان سے یہ درخواست کروں گی کہ ایک دفعہ ووٹ کا حق لینے سے پہلے 22 کروڑ پاکستانیوں کے حالات دیکھنے پاکستان میں آ کر. اور جہاں پر لیجسلیشن صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہو، اوپوننٹس کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہو، سچ بولنے والے ججز کو، آئین اور قانون پہ چلنے والے ججز کو سزا دینے کے لیے لیجسلیشن کی جاتی ہو، تو وہاں سے میں کس لیجسلیشن کی توقع رکھوں؟ وہاں میں اگر اس وقت آپ کا ساتھ دینا بھی چاہوں تو میں کیا ساتھ دے سکتی ہوں سوائے اس کے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. جو عوام کے ووٹ سے آتے ہیں وہ عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں، تو وہ لیجسلیشن بھی عوامی مفاد کو، قومی مفاد کو سامنے رکھ کے کیا کرتے ہیں. جو بخشش سے اقتدار میں آتے ہیں وہ لیجسلیشن عوامی مفاد میں نہیں کرتے، قومی مفاد میں ہی نہیں کرتے، وہ اپنے لانے والوں کے مفاد اور بچاؤ کے لیے لیجسلیشن کرتے ہیں. اب آپ یہ تازہ مثال لے لیں کیونکہ یہ ابھی کا واقعہ ہے، اس لیے چلیں اسی کی بہت ریلیونٹ مثال ہے کہ اس نالائق، نااہل اور ظالم حکومت نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے، اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے، اپنی نالائقی کو چھپانے کے لیے اس کو، صحافت کو جس زنجیر میں باندھنے کی کوشش کی ہے اس زنجیر کا کیا نام ہے؟ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی. میں نے اپنی 48 ایئرز کی زندگی میں اور جو تاریخ بھی میں نے پڑھی ہے پاکستان کی 74 سال کی جو تاریخ ہے اس میں پہلی مرتبہ یا شاید دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اظہار رائے کو کچلنے کا جو نام جو دیا جا رہا ہے اس میں ڈیولپمنٹ کا نام استعمال ہو رہا ہے. تو ایسی یہ بہت صاف ظاہر ہے کہ ایسی جو ہتھ کنڈے وہ وہی حکومت استعمال کرتی ہے جو اور کسی بھی شعبے میں اپنی کارکردگی جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکی، اور وہ حکومت جس کا ایک ایک دن عوام پر بھاری پڑ رہا ہے، پھر اس کو اپنے بچاؤ کے لیے یہی کچھ کرنا پڑتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج اس حکومت نے عوام کی خدمت کی ہوتی، روٹی سستی کی ہوتی، آٹا سستا کیا ہوتا، بجلی سستی کی ہوتی، گیس سستی کی ہوتی، یا چلے وہ نہ کیا ہوتا، کچھ آئین اور قانون نام کی چیز اس ملک میں کہیں نظر آ رہی ہوتی، عوام کا درد نام کی کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی، جو ایک وہ کہتے ہیں کہ عوام کا دکھ، تکلیف، درد جو حکمران کے سینے میں ہونا چاہیے وہ کہیں نظر آ رہا ہوتا، تو پھر اس کو یہ قدغن لگانے کی ضرورت نہ پڑتی. صحافیوں کی اور باقی لوگوں کی کردار کشی کی ضرورت نہ پڑتی، ان کو اٹیک کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، ان کو مارنے کی ضرورت نہ پڑتی، ان کو نوکریوں سے نکالنے کی ضرورت نہ پڑتی. بھائی اگر اتنے ہی سچے ہو، اتنی اچھی کارکردگی ہے تو چلنے دو نا، سچ کو چلنے دو ٹی وی پر، کیوں روکتے ہو؟ میں اس وقت اپنی حکومت کی کوئی تعریف نہیں کرنا چاہتی بالکل بھی، یہاں پر حکومت کی بات، میری حکومت کی بات نہیں ہو رہی، لیکن کیا آپ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ جب پاناما کیس چلا تو آپ لوگ، میں خود نہیں فگر گنواتی، آپ کائنڈلی فگر گنوا دیں کتنے ٹاک شوز ہوئے پاناما کے اوپر، ذرا کائنڈلی گنوا دیں. سینکڑوں نہیں، 4000 ٹاک شوز ہوئے،
اور یہ میں نے پتہ ہے فگر کہاں سے لی ہے؟ ARY سے. انہوں نے کہا ہم نے 4000 شوز کیے ہیں, ہمیں تو کبھی PMLN کی حکومت نے کچھ نہیں کہا. تو جس طرح آج یہ اب آپ لوگوں کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں, جس طرح آج ججز کو دھونس اور دھاندلی سے ان کو دبا کر ان کو بلیک میل کر کے ابھی یہ جو ہمارے ایکس چیف جسٹس ہے ثاقب نثار صاحب, ان کے خلاف ایک ایفیڈیوٹ آیا ہے, ابھی ان کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے جو انہوں نے گلگت بلتستان کے جو چیف جج ہیں انہوں نے دی ہے. تو جنہوں نے ثاقب نثار کو پریشرائز کیا, جنہوں نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو گھر جا کے ایک طرح سے دھمکی دینے کی کوشش کی اور جوڑ توڑ کرنے کی کوشش کی, پولیٹیکل مینوورنگ کرنے کی کوشش کی, جنہوں نے وہ ارشد ملک صاحب مرحوم کو جو جج تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو سزا دی تھی, جنہوں نے ان کی کوئی پرانی ویڈیو دکھا کے بلیک میل کرنے کی کوشش کی. آج لوگوں کو پتا ہے کہ ارشد ملک کون ہے, لوگوں کو پتا ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کون ہیں, لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ ایکس چیف جسٹس جو ہیں ثاقب نثار صاحب وہ کون ہیں. لیکن جو ہاتھ ان کی ڈوریاں کھینچ رہے تھے, ڈوریاں ہلا رہے تھے, کیا اس کا بھی کوئی نام لیتا ہے؟ کیا وہ کسی کو نظر آتے؟ نہیں آتے. تو اب پاکستانی قوم کو, ہر ادارے کو یہ سبق سیکھنا ہوگا کہ نہ پریشر کو ماننا ہے, نہ بلیک میلنگ کو ماننا ہے, کیونکہ وہ آپ کے چہرے داغدار کر کے وہ خود 7 پردوں کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں. اور ان پہ بات کرو تو آپ پہ توہین لگتی ہے, ان پہ بات کرو تو آپ غدار ٹھہرتے ہیں. آج آپ بلوچستان کی بات کریں, جو ہمارا ملک ایک جسم ہے, وہ ایک جسم کا ٹکڑا ہے. حامد میر صاحب بات کرتے ہیں ان کی. آپ یہ یقین کریں, میں نے ایک ٹویٹ کی بلوچستان کے لیے, مجھے اس وقت اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ جو بینر فلائی کر رہا تھا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ کچھ لکھا ہوا تھا کہ بلوچستان جسٹس فار بلوچستان. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بینر کے پیچھے کیا کہانی ہے یا اس کو کس سے جوڑا جا رہا تھا. میں نے بلوچستان کے لیے آواز اٹھائی کیونکہ میں نے بلوچستان میں جا کے دیکھا کہ کس طرح وہاں پر لوگوں کے گلے کٹتے ہیں تو ان کو انصاف نہیں ملتا. میں جانتی ہوں, میں ان 2 بہنوں سے ملی جنہوں نے مجھے کہا کہ مریم آپا, ہم وہ 2 بہنیں تھیں, شاید ایک 18 سال کی تھی, ایک 19 سال کی تھی. اس نے کہا کہ یہ ہمارے جتنے بھی گھر کے مرد ہیں یہ سب کے لاشیں پڑی ہیں, ان کے گلے کٹے, اور اب ہمارے خاندان کے اندر کوئی ایسا مرد نہیں بچا جو ان لاشوں کو کندھا دے سکے. میں نے خود دیکھا. اور آج جو مسنگ پرسنز کی بات کرے, جو بلوچستان کے حق کی بات کرے, اس کو آپ غدار قرار دیں, آپ اس پہ ڈان لیکس لگاتے ہیں, آپ اس کو انڈین ایجنٹ قرار دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کا رہنے والا کوئی شخص جو پاکستان سے پیار کرتا ہے, جب وہ بلوچستان کی بات کرتا ہے تو وہ غداری کرتا ہے؟ مجھے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی. میں کبھی اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ انڈین پروپیگینڈا ہے, انڈین پروپیگینڈا ہے, اس لیے مجھے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی. کیونکہ میں ہر چیز کا الزام برداشت کر سکتی ہوں. میں نے اپنے اوپر چوری کا الزام برداشت کیا, میں نے اپنے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام برداشت کیا, مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی. لیکن جب آپ مجھے انڈیا کا ایجنٹ کہیں گے تو مجھے یہاں تکلیف ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ مجھ جیسی شخص کو, جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی, یا تھوڑا بہت شاید نواز شریف صاحب سے ڈرتی ہوں, اور میں کسی سے نہیں ڈرتی, مجھے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی کیونکہ بلوچستان کے لیے بات کرنے والے کو انڈین ایجنٹ کہتے ہیں. اگر میں مان بھی لوں کہ وہ انڈیا کا پروپیگینڈا ہے, تو آپ نے انڈیا کو وہ پروپیگینڈا کرنے کا موقع کیوں دیا؟ کیوں حالات کو اس نہج پر پہنچنے دیا کہ بلوچستان کی آواز کو انڈیا کی آواز کہا جائے؟ اور جب آج ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم غدار ہیں, حامد میر صاحب غدار ہیں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ملک کس طرح ٹھیک ہوگا, کس طرح آگے بڑھے گا. یہ دے دیں مجھے پلیز, تھینک یو. اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں آپ سب سے کہ کیا یہ پکڑیں کہ کیا جب حق اور سچ کو دبانے کی کوشش کی گئی,
जितने भी सहाफ़ी नौकरियों से गए, उनके शोज बंद हुए, उनको गोलियां मारी गईं, उनको ताकत के नशे में उनको मारा गया, उनको घरों से अगवा किया गया, तो क्या आज कौन सा ऐसी हकीकत है, कौन सा ऐसा सच है जो आज पूरा पाकिस्तान नहीं जानता? क्या हक को रोक सके आप? क्या प्रोग्राम बंद करने से आप सच को रोक सके? आज जो बात आप छुपाना चाहते थे, जो बातें आप छुपाना चाहते थे, पूरा पाकिस्तान उन बातों को अच्छी तरह जानता है। एक वो शख्स जिसका कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्टली सियासत से, जो सिर्फ ये करता है कि सुबह उठता है 5 बजे, फजर की नमाज पढ़ के सूखी रोटी खाकर निकलता है और अपना ठेला लगाता है किसी जगह पर और रात को थक हार के जाके सो जाता है। आज वो शख्स भी जानता है कि पाकिस्तान के असल मसाइल क्या हैं और उन मसाइल का जिम्मेदार कौन है। तो क्या आप मीडिया को दबाकर, ओपोनेंट्स की आवाज को दबाकर, ऑपोजिशन की आवाज को दबाकर, जेलों में डालकर क्या आप हक को रोक पाए, सच को रोक पाए? आप ये बात याद रखें कि जब आप मीडिया का गला घूंटते तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते हैं। और जितनी पाबंदियां, डिक्टेटरशिप तो अलग बात है, डिक्टेटरशिप में तो खैर बात ही कुछ और होती है, लेकिन डिक्टेटरशिप ना होते हुए जितने बुरे वक्त से आज पाकिस्तान गुजर रहा है, सहाफ़ी गुजर रहे हैं, मीडिया गुजर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पाबंदियां डिक्टेटरशिप के अलावा कभी लगी होंगी और इतना डिक्टेशन कभी टीवी चैनल्स को, एंकर्स को, सहाफियों को आई होंगी कि फलां का नाम क्यों लिया है। एक कर्नल और एक ब्रिगेडियर बैठ के अगर आपके टीवी चैनल्स चलाएंगे, आपकी पार्लियामेंट को चलाएंगे, तो आपका मुस्तकबिल क्या है आपको सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। और फिर एक बात चली कि मुस्बत रिपोर्टिंग करें चंद माह के लिए। तो मैं पूछना चाहती हूं अपने सारे सहाफी बरादरी से जो यहां बैठे हुए हैं कि क्या मुस्बत रिपोर्टिंग करेंगे आप ये कहेंगे कि चीनी जो है वो 150 रुपए किलो नहीं है, 30 रुपए किलो है, जिस मर्जी दुकान से जाके ले, क्या ये मुस्बत रिपोर्टिंग है? या ये मुस्बत रिपोर्टिंग है कि डॉलर जो है वो आज 180 के करीब नहीं पहुंच गया, आज वही 5 साल पहले 97 पे खड़ा है डॉलर? क्या ये मुस्बत रिपोर्टिंग है? क्या आपसे ये तवक्को की जाती है? या आप ये कहें कि जी पेट्रोल डीजल बिल्कुल महंगा नहीं हुआ और बहुत सस्ता है और वो तेल की धारें देखें मुफ्त मिल रही हैं, जाएं जाके ले लें? या आप मुस्बत रिपोर्टिंग ये करेंगे कि 50 लाख घर जिनका वादा किया गया था, ये चाबियां पड़ी हैं, जिसका दिल करता है 50 लाख घरों में से घर की चाबी उठाए और घर में दाखिल हो जाए? या ये मुस्बत रिपोर्टिंग है कि 1 करोड़ नौकरियां जो देनी थी, आज आप अपने घरों से निकले? आसमा शराजी साहिबा, आप काइंडली ये रिपोर्ट कीजिएगा कि 1 करोड़ नौकरियों की बरसात हो रही है, तो अपने घर से जब निकले तो छतरियां लेके निकले, वरना नौकरियां सर पे गिरेंगी। तो मुस्बत रिपोर्टिंग तो फिर यही है। और इस किस्म की जिन्होंने मुस्बत रिपोर्टिंग की है, और मैं उनको क्या कहूं, वो आज खुद बोल पड़े कि हाथ उठा दिए कि भाई हमसे गलती हो गई, हमने बहुत झूठ बोले, हमने बहुत कौम का नुकसान कर दिया। मैं आपका एहतसाब क्या करूं या कौम आपका एहतसाब क्या करेगी? मुझे खुशी है इस बात की कि आपने खुद अपना एहतसाब किया, आपने खुद इस बात का एहसास किया कि आपसे भी गलती हुई है। मैं अब सब मीडिया को टारगेट नहीं करती, एक सेक्शन ऑफ मीडिया है जिन्होंने रात को दिन कहा और दिन को रात कहा, तो आज मैं उनके जब इंटरव्यू सुनती हूं, आप यकीन करें कई दफा बहुत सारे जुमले जो मैं रिवाइंड करके सुनती हूं, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आता कि ये वही शख्स है जो अभी 2 साल पहले या साल पहले कुछ और कह रहा था। तो रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। मीडिया, मैंने पहले कहा कि एक मुल्क की आजादी अगर आपको नापना है तो आप ये देख लें कि उसका प्रेस कितना आजाद है। अब प्रेस अगर झूठ बोलेगा भी तो कितना बोल लेगा? अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी है और प्रेस बुरी बता रहा है तो कितना झूठ बोल लेगा? भाई जो 22 करोड़ अवाम है उनको नजर नहीं आ रहा? आज अगर आप कह रहे हैं कि जी दुनिया भर में महंगाई है, जी पाकिस्तान में तो महंगाई है ही नहीं, मीडिया जो भी ये कहे, जितना भी कहे, 22 करोड़ अवाम जब आटा खरीदने, चीनी खरीदने, पेट्रोल खरीदने, डीजल खरीदने जाते
تو ان کو بھلا نہیں پتا کہ کیا پرائسز ہیں اور مہنگائی کتنی آگے بڑھ گئی ہے. اور پاکستان شاید وہ دنیا میں پہلا ملک ہے جس میں صبح قیمتیں کچھ اور ہوتی ہیں یہ والی حکومت میں, دوپہر کو اور ہوتی ہیں, رات کو جب سونے لگو تو اور ہوتی ہیں, اور جب اگلی صبح سو کے اٹھو تو قیمتیں اور بڑی ہوتی ہیں. پہلا ملک ہے شاید پوری دنیا کے اندر جہاں پر مہینوں کے حساب سے نہیں, ہفتوں کے حساب سے نہیں, دنوں کے حساب سے نہیں, گھنٹوں کے حساب سے مہنگائی ہوتی ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں, آپ نے بڑا اچھا پینٹ کیا عمران خان کو بھی اور اس کی حکومت کو بھی. آج آپ جب سڑکوں پہ مائکس لے کر جاتے ہو اور سرویز کرتے ہو, انٹرویو کرتے ہو, تو مجھے بہت سارے صحافی بھائیوں نے, بہنوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہمیں بار بار میوٹ کرنا پڑتا ہے, بار بار بیپ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جس بھی انسان کے یا عوام کے آگے جب مائک کرو تو وہ پہلے گالی دیتا ہے, اس کے بعد وہ عمران خان کا نام لیتا ہے. تو کتنی مثبت رپورٹنگ آپ کر لیں گے. تو آسما شرازی تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جی صرف اور صرف آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے فیصلے ہوتے ہیں, کوئی جنتر منتر نہیں ہوتا. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے. تو میں آخر میں جب انہوں نے یہ کہا کہ وے فارورڈ, میری نظر میں وے فارورڈ ایک ہی ہے, اور وہ وے فارورڈ یہ ہے کہ جب آئین شکن, قانون شکن طاقتیں, غلط کام کرنے والی ساری طاقتیں ایک پیج پہ ہو سکتی ہیں, تو جو حق کی بات کرنے والے ہیں, جو آئین کی بات کرنے والے ہیں, جو قانون کی بات کرنے والے ہیں, جو شخصی آزادیوں کی بات کرنے والے ہیں, وہ ایک پیج پہ کیوں نہیں ہو سکتے. اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ پاکستان اب خوف اور غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو رہا ہے. گولیاں کھانے کے باوجود, مارے کھانے کے باوجود, جیل جانے کے باوجود کیا سیاستدان باز آ گئے ہیں یا صحافی سچ کہنے سے باز آ گئے ہیں؟ میں بھی آپ کے سامنے کھڑی ہوں, آپ بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں, اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں. ابھی صبح میں اپنی پیشی بھگت کے آئی ہوں, آج میں پھر وہی بات کر رہی ہوں. جو گولیاں کھا کے بیٹھے تھے وہ بھی یہیں بیٹھے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیونکہ پاکستان اب اس راستے پہ, سچ کے اور حق کے راستے پہ چل نکلا ہے, سچ کی آواز, حق کی آواز دبانے سے نہیں دب رہی, تو اس آواز کو اور توانا کیجیے, اور مضبوط کیجیے. حق اور سچ کی آواز میں اپنی آواز ملائیں, اور جب پاکستان میں یہ آواز طاقت سے زیادہ توانا ہو گئی, میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کو اس قسم کی محافل کا بھی جو انعقاد ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا. اور نہ صرف آپ کو بلکہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو بھی انشاءاللہ تعالی ان کے حقوق ملیں گے. تو اس کو جو گرتی ہوئی دیوار ہے, اس کو بہت بیٹن جملہ ہے, یہ بہت مرتبہ استعمال ہوتا ہے, لیکن اس گرتی ہوئی خوف کی دیوار کو, غلامی کی دیوار کو آپ سب کو, ہم سب کو مل کے آخری دھکا لگانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ باقی آپ نے جو بات کی میری کہ لانگ مارچ آپ کا ہے, اور جہاں جہاں آپ کو میری ضرورت پڑے گی وہاں آپ انشاءاللہ تعالی مجھے, نواز شریف صاحب کو, اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اپنے ساتھ پائیں گے. اور کل کو اگر مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی اقتدار میں آ بھی جاتی ہے, یہ وعدے میں اس دن بھی یاد رکھوں گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے پلیز. تھینک یو. یہ شہزاد الفقار صاحب ہمارے ملک کے بلوچستان سے ہیں. ویسے آپ نے جی میری مجھے یاد آیا, بالکل 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 بہت ذکر کیا. بالکل یہ بلوچستان سے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب. بہت شکریہ جی مجھے انوائٹ کرنے کا, اور میں آئی فیل ویری آنرڈ کہ آپ نے مجھے آج یہاں بلا کے بولنے کا موقع دیا. یہ میاں صاحب کا شکریہ جنہوں نے زبردستی, میں نے نہیں زبردستی